لیے ہوئے فیصلوں کے بعد گھبرائی ہوئی، جو انہوں نے پورے دیش دنیا کو گمراہ کیا تھا، جس طرح کے فیصلے ان کانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک طریقے سے جموں کشمیر کے فیصلے لیے گئے، اس کے بعد پورے دیش کو گمراہ کیا تھا۔ اب جب چناؤ کی بات آ رہی ہے، جو کمٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا تھا، آل پارٹی میں انہوں نے کہا تھا پہلے ڈیلیمیٹیشن کریں گے پھر الیکشن کریں گے، ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہوئی اب 1 سال سے زیادہ ٹائم ہوا، اور جموں کشمیر کی جنتا کمپلیٹ تیار تھی اس ڈیلیمیٹیشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، مگر ان کی اپنی کرنی پر جو نظر ہے کہ لوگ خفا ہیں، بے روزگاری پیک پر ہے، غربت پیک پر ہے، ہر فیصلہ ان کا غلط ثابت ہو رہا ہے زمین پر، اس لیے جو ان کی فیڈنگ ہے وہ چاہتے ہیں ہم تب چناؤ کریں جب ان کی سرکار یہاں دکھائی دے۔ تو ان کی سیٹیں پہلے سے بڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنا زمین کھو رہے ہیں۔ آج آپ جموں میں دیکھ رہے ہیں، جہاں سے انہیں 25 سیٹیں پچھلی بار لائی تھی، آج وہ جموں ان سے کھسک رہا ہے۔ کشمیر تو پہلے سے ہی کھسکا ہوا تھا، کشمیر تو نالا تھا، ناراض تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے فیصلوں سے۔ تو اب جو ان کی نظر جموں پر تھی، وہاں پر بھی لوگ جس طرح سے سڑکوں پر ہے، جو کرائسس ہے وہاں پر، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو ہمت پڑے گی اسمبلی کا چناؤ کرانے۔ کیا آپ مانتے ہو کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ رہی ہیں، اس سے پہلے آج تک وہ ایک ہی بات کو لے رہے تھے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے میں ایفرٹس لگائیں گے، لیکن اب جو پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ کر رہے تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو اب الیکشن کو لے رہے۔ دیکھیے، اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کے لیے کسی کو بھیک مانگنے تو جانا نہیں، کیونکہ میں کانگریس پارٹی کی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ ہم نے 5 اگست 2019 کو ہی جب انہوں نے فیصلہ لیا، ہم نے کہا یہ فیصلے تسلیم ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، یہ جمہوری طریقے سے یہ فیصلے لیے ہوئے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کو حق ہے قانون بنانے کا، قانونوں کو امینڈ کرنے کا، مگر جس خطے کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں، اس خطے کے لوگوں کو پوچھ کے ان کی رائے لے کر، یہاں اسمبلی ہوتی، یہاں حکومت ہوتی یا کابینٹ ہوتی، ان سے مشورہ لے کر وہ کچھ تبدیلی لاتے، ہم مانتے، مگر جب نہ اسمبلی تھی، نہ کابینہ تھی، نہ چیف منسٹر تھا، ان کا ڈپیوٹیڈ گورنر تھا یہاں پر تنکھیا، اور اس گورنر کے پاس فائل بھیجی، اس نے 1,30,00,000 لوگوں کی طرف سے دستخط کیا، کس کو پوچھا اس نے؟ تو اس لیے بنیادی پروسیجر پر سوال ہے، کانگریس پارٹی کا ماننا ہے۔ اب اور سارے لوگ جب اسٹیٹ تھا تب تو وہ کچھ اور باتیں کہہ رہے تھے، اب جب اسٹیٹ گیا تو اب کہہ رہے ہیں اب اسٹیٹ چاہیے واپس۔ یہ تو آج نہیں تو کل اسٹیٹ تو آنا ہی آنا ہے، اس کی کوئی پرمپرا نہیں دیش میں کہ اسٹیٹ کو آپ یوٹی کرو گے، یوٹی کو تو اسٹیٹ بنایا جاتا ہے، مگر یہ نیا چیز انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایک بہت بڑے جو اپنے آپ میں ایک ملک تھا اور کافی وسیع ایریا تھا، اس کو یوٹی میں ڈال دیا۔ اس بات کا آج بی جے پی کو فیل ہے کہ ہم نے اگر کوئی بہت بڑا غلط قدم اٹھایا، وہ جموں کشمیر کو بائیفرکیٹ کر کے 2 یوٹیز میں ڈاؤن گریڈ کر کے جو دیا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں یہاں کی سرکار چلانے میں، باہر کے ہی لائے ہوئے درجن بھر لوگ جموں کشمیر کے تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب کانگریس آنے والی وقت میں، آنے والے الیکشنز میں خود کو کہاں دیکھتی ہے؟ دیکھو، محنت مشقت کی ضرورت ہے ہر ایک کو، ایسے تو کوئی اللہ کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہم غیر واجب بات کریں گے دوسرے لوگوں کی طرح کہ 70 پار اور 80 پار اور 50 پار۔ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھے لوگوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور وہ کانگریس پارٹی ہی کر سکتی ہے، جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اور پارٹیاں ایک ریجن میں ہے، ایک سب ریجن میں ہے، ایک ضلع میں ہے، مگر کانگریس پارٹی آج بھی جموں کشمیر کے 90 سیٹوں کے تمام پولنگ بوتھز پر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے پین جموں کشمیر، تو وہ ایک واحد پارٹی ہے جو کانگریس پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں راہل گاندھی جی کے ملکی سطح پر آواز اٹھانے کے بعد، جموں کشمیر کی آواز اٹھانے کے بعد، جموں کشمیر کے نوجوانوں کی آواز اٹھانے کے بعد، جموں کشمیر کے لوگوں میں ایک امپیکٹ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک موقع کانگریس کو دیا جانا چاہیے، تو ہمیں بھی اپنی جگہ محنت مشقت، ہمارے ورکرز کو، ہمارے کاڈرز کو گھر گھر جانے کی ضرورت ہے، بات سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھا رزلٹ آ جائے۔